اقلستان میں خوش آمدید۔ دعا زہرا کیس نے نہ صرف پاکستان بلکہ پورے برصغیر کے لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ اس کیس میں بھرپور دلچسپی لینے والوں میں بچوں کی بھی ایک بڑی تعداد شامل تھی۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کیس کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا جاتا کہ یہ ایک قومی سطح کا کیس بن چکا تھا اور ہماری معاشرتی اقدار پر براہ راست اثرات مرتب کر رہا تھا۔ اس کیس کا فیصلہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے یقیناً ایک مثال بنے گا اور ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ یہ مثال اچھی ہوگی یا بری ہوگی۔ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ ملکی سطح کے مسائل اور سیاسی معاملات میں ہم نے ملکی بقا و سلامتی کے لیے اکثر نظریہ ضرورت کو استعمال کیا ہے اور بہت سے فیصلے اس بنیاد پر کیے گئے کہ فلاں بندے کا فلاں اقدام چونکہ ملکی مفاد کے پیش نظر تھا لہٰذا وہ ضروری تھا، اب خواہ یہ اقدام خلاف قانون ہی کیوں نہ ہو۔ تو کیا ہماری معاشرتی و ثقافتی اور مذہبی اقدار کی بقا و سلامتی کے لیے نظریہ ضرورت کو لاگو نہیں کیا جا سکتا؟ کیا اس مسئلے کا کوئی ایسا حل ممکن نہیں کہ جو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال بن سکے اور ہماری ٹوٹتی بکھرتی مذہبی و معاشرتی اقدار کی بقا و سلامتی کی جانب ایک اہم قدم ہو؟ ستم ظریفی تو یہ کہ کچھ یوٹیوبرز نے جا کر دعا زہرا اور ظہیر کا فخریہ انداز سے انٹرویو کیا اور دونوں بچوں کی اس غلط حرکت کو سچی محبت اور بہادری کے نام پر فخریہ انداز سے پیش کیا۔ تو کیا والدین اور بچی کچی ثقافتی اقدار کو شکست دینے کا یہ فخریہ انداز پوری قوم کے بچوں کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ نہ بن جائے گا؟ خدا نخواستہ اگر دعا زہرا کیس کے بعد یہ ٹرینڈ ہی چل نکلا تو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جب ایک لڑکا سچ مچ کسی لڑکی کو اغوا کر کے لے جائے گا اور کچھ یوٹیوبرز فخریہ انداز سے اس کا انٹرویو کریں گے کہ واہ بھائی، آپ نے تو اپنی سچی محبت کو پانے کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی، آپ تو وفا اور بہادری کی ایک مثال ہیں۔ اور یہ ہم سب کے ذہنوں میں واضح ہے کہ اس کیس کو جو شہرت ملی اور اس کے بعد جو اس کا فیصلہ ہوا تو اب یہ واقعہ ایسے مزید واقعات کو جنم دے گا۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں اپنی زندگیوں کے فیصلے کرتے ہوئے اپنے والدین کو شکست دینا قابل فخر سمجھیں گے۔ ستم در ستم تو یہ کہ کچھ لوگوں نے دونوں بچوں کے اس عمل کو درست قرار دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ہمارا مذہب اپنی پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے۔ اس زمن میں اس واقعہ کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے کہ جب ایک خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی شادی کا مسئلہ لے کر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی مرضی سے شادی کرنے کی اجازت دی۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ ایسے موقع پر اس مذہبی واقعے کا حوالہ کیوں نہیں دیا جاتا کہ جب ایک بیٹا اپنے والد کے خلاف شکایت لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ اس کے باپ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فرمایا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ ہماری التجا تو یہ ہے کہ خدا کے لیے اپنی ٹوٹتی ہوئی معاشرت و ثقافت کی بقا کی خاطر، اپنی مذہبی اور خاندانی اقدار کی حفاظت کی خاطر ایک بار اس کیس پر بھی نظریہ ضرورت کو لاگو کر دیں۔ دعا زہرا کو اس کے والدین کے پاس واپس بھیج کر ہماری آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دے دیں کہ ایک بچے یا بچی پر سب سے پہلا حق اس کے والدین کا ہی ہوتا ہے، خواہ وہ بچہ یا بچی بالغ ہی کیوں نہ ہو۔ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ذہنوں میں یہ واضح کر دیں کہ آج بھی ہمارا مذہب، ہماری ثقافت اور ہماری سنہری خاندانی اقدار ایسے احمقانہ، غیر مہذبانہ اور جذباتی رویوں کے فروغ کے لیے تیار نہیں ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ الجھنوں سے سلجھنوں کے اس سفر میں ہم اور آپ مل کر قدم بڑھاتے رہیں۔